مجھے اس کی موت کا بے حد افسوس ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک نہ ایک روز تو سب نے ہی جانا ہے۔ شاید اس کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ تم سے اور تمہاری فیملی سے ملے بغیر ہی دوسری دنیا میں چلی گئی۔ کاش مجھے تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اس بات کا مجھے افسوس رہے گا، کم از کم تمہیں امریکہ آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی، اور نہ ہی تم اپنی زندگی دشوار بناتے۔ اب دیکھ لو، تمہیں اس گروہ کا حصہ بنایا جائے گا جس کا تم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس کی طنزیہ باتیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ وہ ایسے انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو، حالانکہ یہ عام سی بات نہیں تھی۔ جس پر گزرتی ہے یا جس کے ساتھ گزرتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ جب روزینہ کی موت کی خبر میری فیملی کو ملے گی تو ان کی کیا حالت ہوگی، خاص کر امی کی۔ وہ تو پہلے ہی اس کی جدائی میں اذیت کا شکار ہیں۔ کیا وہ روزینہ کی موت کی خبر برداشت کر سکیں گی؟ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے۔ میں خود بھی کرب کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے روزینہ کی موت کا بے حد غم تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے اپنی عزت کی دھجیاں بکھرنے نہیں دی تھیں۔ عزت بچانے کی خاطر اس نے موت کو ترجیح دی تھی، اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ ذلت کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ وہ بھیڑیوں سے بچ گئی تھی جنہوں نے اسے دن رات نوچنا تھا۔ اس کی ویڈیو اس کے منظر عام پر آنے سے ہماری عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ دنیا میرے بارے میں کہتی یہ وہ نوجوان ہے جس کی بہن پورن ویڈیوز میں کام کرتی ہے، تو اس لمحے میری کیا حالت ہوتی؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، میں نے دل میں کہا۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ اگر زندگی میں میرا روزینہ سے سامنا اس حال میں ہوا کہ وہ ایک پورن سٹار ہے تو کیا وہ مجھ سے نظریں ملا پاتی؟ کیا اسے دیکھ کر میرے دل پر خنجر نہیں چلتے؟ کیا میری غیرت یہ گوارا کرتی کہ میری بہن غلط کام کرے؟ بے شک اس میں اس کی رضا شامل نہ ہوتی، مجبوراً وہ ایسا کرتی، لیکن جب غیرت جاگتی ہے تو انسان سب کچھ تہس نہس کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں وہ دن ہی دیکھنے نہیں دیا۔ اس سے پہلے ہی روزینہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے اب کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میری بہن پاکیزہ تھی، اس کا دامن داغدار نہیں تھا۔ شکر ہے میرے مالک، تو نے میری بہن کو بے آبرو ہونے سے بچا لیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، اور میرا سر بھی تو نے جھکنے نہیں دیا۔ غم تو تھا، لیکن روزینہ کے بے آبرو نہ ہونے کا سن کر میں سرشار بھی تھا۔ اس سارے عرصے میں ہیری ٹام خاموش کھڑا تھا۔ بات وہی تھی کہ ہم اردو میں بات چیت کر رہے تھے جو اس کے سر سے گزر رہی تھی، یا ہو سکتا ہے وہ ہماری بات چیت سمجھ رہا ہو۔ بعض گورے ایسے بھی ہیں جو ایشیائی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اردو نہ صرف سمجھ لیتے ہیں بلکہ اٹک اٹک کر بول بھی لیتے ہیں۔ شاید ہیری ٹام کا شمار بھی انہی گوروں میں تھا، لیکن اس نے اردو بولنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ وہ خاموش کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ چلو تمہارے سر سے بہن کا بوجھ تو ہلکا ہوا، اسماعیل شاہد نے بھی طویل سانس لینے کے بعد کہا۔ میں نے دانت پیسے۔ بے شک میرے سر سے میری بہن کا بوجھ اتر گیا ہے، لیکن ایک بوجھ ایسا ہے جو اس وقت ہلکا ہوگا جب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گا، تب مجھے سکون ملے گا۔ میری بات پر اسماعیل شاہد نے زور سے کہا لگایا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارا یہ خواب خواب ہی رہے گا۔ اب تم کبھی بھی اس جزیرے سے نہ نکل پاؤ گے۔ ہماری یہ آخری ملاقات ہے۔ اب لوگ تمہیں پورن ویڈیوز میں ہی دیکھیں گے۔ اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ وہی علی ہے جو میرے پاس ملازمت کرتا تھا، لیکن اب پیسوں کے لالچ میں پورن ویڈیوز میں کام کر رہا ہے۔ سب تم پر تھو تھو کریں گے۔ اسے کہہ لگاتے دیکھ کر غصے اور نفرت کی ملی جلی لہر مجھے اپنے وجود میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں شرر بار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہا لگانے کے بعد اسماعیل شاہد نے اپنے کان کھجاتے ہوئے دوبارہ کہا، اور ہاں، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اگر تم سیدھی طرح بات مان گئے تو خوش و خرم رہو گے، ورنہ جس ذہنی اذیت سے تم تھوڑی دیر پہلے دو چار ہوئے ہو، دوبارہ بھی ہو سکتے ہو، اور اس وقت تک ہوتے رہو گے جب تک تم ڈاکٹر کی بات نہیں مان لیتے۔ یہ بھی سن لو، مسلسل اذیت کے باعث تم پاگل بھی ہو سکتے ہو۔ پاگل ہونے کی صورت میں تمہیں گولی مار کر سمندر برد کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم ہیری ٹام کے گروپ میں شامل ہو جاؤ، پیسہ بھی کماؤ گے اور عیش و آرام بھی ملے گا۔ ویسے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تمہاری طرح کئی نوجوان اس بزنس سے وابستہ ہیں اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنا مشورہ اپنے پاس ہی رکھو، ذلیل انسان، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ویسے ایک بات کہوں، تمہیں برا تو لگے گا لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسماعیل شاہد ہماتن گوش ہوا۔ میں نے لمحے بھر کو سوچا، جو بات میں کرنے جا رہا تھا اس سے اسماعیل شاہد کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھنی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ میرا گلا بھی دبا دے، لیکن اسے آئینہ دکھانا ضروری تھا۔
تم دوسروں کی بیٹیوں کو اغوا کروا کے انہیں پورن سٹار بنا دیتے ہو۔ تمہاری بھی ایک بیٹی ہے، کیا خیال ہے اگر تم اسے بھی؟ وہی ہوا جس کا میں نے سوچا تھا۔ اسماعیل شاہد میری بات کا مفہوم سمجھ کر گویا بم کی طرح پھٹ ہی پڑا۔ بکواس بند کرو الو کے پٹھے، میری بیٹی کا نام بھی لیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے سے نکل رہے تھے۔ ارے ارے غصہ کیوں ہوتے ہو، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، وہ ہذیانی انداز میں بول رہا تھا۔ تم نے میری بیٹی کا نام بھی کیسے لیا؟ غصے سے وہ میری طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ ہیری ٹام نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ کول ڈاؤن مسٹر اسماعیل، کول ڈاؤن، اس نے انگریزی میں کہا۔ اسماعیل شاہد پھنکارا، اس نے میری بیٹی کا نام لیا ہے مسٹر ہیری، میں اس کی زبان کھینچ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ اوکے اوکے، کول ڈاؤن۔ ہیری ٹام مسلسل اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز لمبے لمبے سانس لو۔ تب اسماعیل شاہد نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ بھی سرخ تھا اور آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ میں نے اس کی دہکتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوسروں کی بیٹیوں کی تمہاری نظر میں کوئی عزت نہیں؟ جب اپنی بیٹی پر بات آئی تو سیخ پا ہو گئے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے مسٹر اسماعیل؟ میں نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا بدبخت، وہ دھاڑا۔ تبھی ہیری ٹام نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا رہنے کی تلقین کی۔ کول ڈاؤن مسٹر اسماعیل، ہیری ٹام نے اسے پھر سمجھایا۔ یاد رکھو مسٹر اسماعیل، اگر کبھی دوبارہ میرے سامنے عذرا سے ہوا تو میں اسے تمہاری اصلیت ضرور بتاؤں گا۔ ایک بار پہلے بھی میں نے اسے تمہارے کرتوت بتائے تھے، لیکن وہ بیٹی تھی نا، باپ کے کرتوتوں پر یقین نہ کر سکی۔ بہرحال اللہ نے چاہا تو میں ایسا ثبوت حاصل کروں گا کہ تم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ شاید خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی، وہ یقین بھرے لہجے میں بولا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، میں نے کہا، اور ویسے بھی وقت کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اس بار اسماعیل شاہد نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مڑ کر ہیری ٹام کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا۔ ہیری ٹام نے گردن موڑ کر ڈاکٹر سے انگریزی میں کہا، ڈاکٹر، اسے پورنوگرافی کے لیے ذہنی طور پر تیار کرو۔ اوکے مسٹر ہیری، جواباً ڈاکٹر نے سر کو خم دے کر کہا، اور اگر یہ آمادہ نہ ہو تو اسے ٹارچر کرتے رہو اس وقت تک جب تک یہ پورن ویڈیوز میں کام کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے۔ اور ہاں، اسے مرنا نہیں چاہیے۔ گو اس کے مرنے سے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن میں اسے ہر قیمت پر میل پورن سٹار بنانا چاہتا ہوں۔ یہ مسٹر اسماعیل شاہد کی فرمائش ہے۔ ہیری ٹام نے میری طرف دیکھ کر ڈاکٹر کو ہدایات دیں۔ آپ بے فکر رہیں مسٹر ہیری، یہ کیا، اس کا باپ بھی آمادہ ہو جائے گا، ڈاکٹر نے مکروہ لہجے میں کہا تو ہیری ٹام کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اوکے، ہم جا رہے ہیں، اب یہ تمہارے حوالے، ہیری ٹام نے کہا اور اسماعیل شاہد سے استفسار کیا، چلیں مسٹر اسماعیل، چلیں؟ اسماعیل شاہد نے کہا اور مڑ کر ہیری ٹام کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ وہ رکا اور مڑ کر مجھے دیکھا۔ گڈ بائے آلویز مسٹر علی۔ میں دانت کچکچا کر رہ گیا۔ وہ چلے گئے۔ کمرے میں اب میرے علاوہ 3 افراد رہ گئے تھے۔ تبھی ادھیڑ عمر ڈاکٹر میری طرف متوجہ ہوا۔ مسٹر علی، میرا نام بوب ہے، ڈاکٹر بوب۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ اس کی آواز زنانہ تھی، جیسے وہ تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہو۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میرا جواب سن کر ڈاکٹر بوب زیر لب مسکرایا۔ کافی جوشیلے انسان ہو۔ خیر، تمہارا یہ سارا جوشیلا پن ختم ہو جائے گا۔ کیا تم مجھے ذہنی ٹارچر کرو گے؟ اگر تم شرافت سے بات مان لو گے تو نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر بوب بدستور مسکرایا۔ میں نے کچھ سوچا اور استفسار کیا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پورن ویڈیوز میں کام؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آیا۔ بکواس بند کرو، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میرے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، ڈاکٹر بوب نے کہا۔ تمہیں اس وقت تک ذہنی ٹارچر کیا جاتا رہے گا جب تک تم پورن ویڈیوز میں کام کرنے کی حامی نہیں بھر لیتے۔ سوچ لو، اذیت برداشت نہیں کر سکو گے، موت کی تمنا کرو گے لیکن موت نہیں ملے گی۔ تم لوگ کچھ بھی کر لو، میں کبھی ایسے واحیات کام نہیں کروں گا۔ میں نے اسے چیلنج کیا۔ شاید تم خود کو کافی مضبوط سمجھتے ہو اس لیے چیلنج کر رہے ہو، ڈاکٹر بوب ہنسا۔ جو مرضی سمجھو، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ شاید تمہیں اپنی قوت برداشت پر بہت اعتماد ہے، وہ زیر لب مسکرایا۔ کیسے انسان ہو، کیا تمہیں دولت نہیں چاہیے؟ میں حیران ہوں۔ وہ شاید واقعی حیران تھا یا حیرت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے صرف نظر کیا۔ دولت ہے تو سب کچھ ہے، اگر دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی، مجھے دولت نہیں چاہیے، اور نہ ہی تم مجھے دولت کا لالچ دے کر بہکا سکتے ہو۔ میں لالچ نہیں دے رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، ڈاکٹر بوب نے کہا۔ میں ایسی دولت پر کروڑوں بار لعنت بھیجتا ہوں۔
میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اب؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روکا، نہیں نہیں، دولت پر لعنت نہیں بھیجتے، یہ تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، دولت کے حصول کے لیے لوگ غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی اسمگلنگ کرتا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی چوری، ڈاکہ زنی، یہاں تک کہ نوجوان۔ میں نے اس کی بات کاٹی، مگر میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، سمجھ گئے تم شاید کتے کی دم ہو، ڈاکٹر بوب نے ہونٹ بھینچے، اور تم کتیا کی دم ہو، میں نے دو بدو جواب دیا۔ میرے جواب پر ڈاکٹر بوب کا چہرہ متغیر ہو گیا، آنکھوں میں غصے کی سرخی چھا گئی، تاہم اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کندھے اچکائے، میں نے تو کوشش کی تھی کہ تمہیں پیار سے سمجھاؤں، تمہیں ذہنی ٹارچر نہ دینا پڑے، لیکن تم ویڈیوز میں کام نہ کرنے پر باضد ہو۔ لیکن میں سوچنے کے لیے تمہیں 1 گھنٹہ دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو، اگر آمادہ ہو جاؤ گے تو نہ صرف زندہ بچ جاؤ گے بلکہ عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے۔ تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، دولت، لڑکیاں، عیش۔ یہ بات سن کر ہی مجھے گھن آنے لگی، بلکہ میری روح تک لرز گئی، جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایسی غلاظت زدہ زندگی اور گناہ سے بھرپور زندگی گزارنے کا تو میں تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر بوب نے ایک بار پھر مجھے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے 1 گھنٹہ سوچنے کی مہلت دینے کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت چلا گیا۔ میں جھنجھلا گیا، اس سے بہتر تھا کہ ہیری ٹام مجھے غلاظت میں دھکیلنے کے بجائے موت کے منہ میں پہنچا دیتا۔ بہن تو میری رہی نہیں تھی، اب مجھے اس جزیرے پر رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں کچھ کلک ہوا، کہیں اسماعیل شاہد نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا کہ میری بہن نے سمندر میں کود کر خودکشی کر لی ہے؟ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں خود پر حیران تھا کہ میں نے اسماعیل شاہد کی باتوں پر کیسے اعتبار کر لیا۔ وہ تو ایک دغا باز، جھوٹا، مکار اور ذلیل انسان ہے۔ ہو سکتا ہے شاید میری توجہ ہٹانے اور بہلانے کے لیے اس نے روزینہ کی موت کا شوشہ چھوڑا ہو، تاکہ میرے اندر اسے تلاش کرنے کی جستجو ختم ہو جائے۔ یہ باتیں دماغ میں آتے ہی مجھ پر اضطراری کیفیت طاری ہو گئی، اور میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ یا اللہ، میری مدد فرما۔ میں نے اللہ سے مدد طلب کی۔ میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہمت وہ ہارتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور آخر میں قصوروار اپنی قسمت کو گردانتے ہیں کہ قسمت میں یہی لکھا تھا۔ رسیاں کس کر باندھی گئی تھیں، اس لیے میں بے بس پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ میں نے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کر کے وہ اپنے گروہ میں شامل کر لیں گے، لیکن میں نے بھی قصد کر لیا تھا کہ ہیری ٹام کے گروہ میں شامل نہیں ہوں گا اور آخری دم تک ان سے لڑوں گا۔ ڈاکٹر بوب نے مجھے سوچنے کے لیے 1 گھنٹہ دیا تھا، لیکن میں 1 منٹ میں ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر بوب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر آ دھمکا۔ ینگ مین، کیا سوچا ہے پھر؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا تو وہ زیر لب مسکرایا۔ یعنی تم پورن ویڈیوز میں کام نہیں کرو گے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ قطعاً نہیں، اگر کہو تو میں تمہیں سوچنے کے لیے مزید وقت دے سکتا ہوں۔ وہ مجھ پر احسان جتانے والے انداز میں بولا، بولو کتنا وقت چاہیے؟ 1 منٹ بھی نہیں۔ اس نے ہنکاری بھری۔ ایک بار پھر سوچ لو مسٹر علی، قسمت کی دیوی بار بار دستک نہیں دیتی۔ دولت تمہاری منتظر ہے اور تم ہو کہ اس سے دور بھاگ رہے ہو۔ میرے مسلسل انکار پر بالآخر وہ سمجھ گیا کہ میں اس کے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ وہاں سے جانے سے پہلے اس کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے مجھے رسی سے آزاد کر دیا۔ مسلسل بندے رہنے سے میرے بازو اکڑ گئے تھے۔ میں بستر سے اتر کر اپنے بازوؤں کو گھمانے لگا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ میں چیونٹیوں نے آہستہ آہستہ رینگنا شروع کر دیا ہو۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ مجھے ذہنی اذیت دینے کے لیے ایک مخصوص قسم کی ریز کمرے میں پھیلائی جاتی تھی جو سیدھی دماغ پر ہی اٹیک کرتی تھی۔ یقیناً وہاں سائنسی نظام قائم تھا، کیونکہ مجھے نہ ہی انجیکشن لگایا گیا، نہ ہی کوئی دوائی پلائی گئی۔ شاید دکھائی نہ دینے والی ریز پھیلائی جاتی تھی جس سے میرے دماغ میں کیفیت بدل جاتی تھی۔ اب بھی میری پہلے جیسی کیفیت ہو گئی تھی۔ چیونٹیاں پہلے آرام آرام سے رینگتی رہیں، پھر ان کے رینگنے میں تیزی آنے لگی۔ ان کی تیزی کے ساتھ ہی میری اذیت میں بھی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ سر درد سے پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ پہلے پہل تو میں دانتوں پر دانت جمائے اس اذیت کو برداشت کرتا رہا، لیکن کب تک؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب برداشت حد سے بڑھ جائے تو انسان بالآخر پھٹ ہی پڑتا ہے۔ میری حد ختم بھی بالآخر ہو گئی اور میری اذیت بھی ناقابل برداشت ہو گئی، تو میں چیخنے چلانے پر مجبور ہو گیا، اس اذیت کو ختم کرو پلیز پلیز۔ لمحہ بہ لمحہ میری حالت دگرگوں ہوتی جا رہی تھی۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سر درد سے پھٹا جا رہا ہو۔ اب حالت یہ تھی کہ میں اپنے سر پر زور زور سے مکے مار رہا تھا، گویا دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید اذیت ختم ہو جائے، لیکن یہ خام خیالی ہی رہی۔ اذیت تو کسی طور کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر، میرے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے، لیکن وہ بے رحم اور شفاق انسان تھا، میری آہ و بکا کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بالآخر میں سر تھامے فرش پر گر گیا اور زور زور سے ایڑیاں رگڑنے لگا۔ سر پر مسلسل مکے برسا رہا تھا۔ یہ کیفیت ہی ایسی تھی کہ جیسے مجھ پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہو۔ آنکھوں اور ناک سے پانی نکل آیا تھا، یہاں تک کہ منہ سے کف بھی بہنے لگا۔ وہ بے حد خوفناک اذیت تھی جو کسی طرح برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ میں چیونٹیوں کے رینگنے کی شدت کم ہو رہی ہے، شاید اندیکھی ریز کا اثر کم ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری دماغی حالت قدرے بہتر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میری دماغی حالت تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن سر بدستور بھاری ہو رہا تھا اور شاید دماغ میں تاریکی بھی غلبہ پا رہی تھی۔ میں نے فرش سے اٹھنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن یوں محسوس ہوا جیسے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ بار بار کی کوشش بالآخر بے ہوشی کے نتیجے پر انجام پائی اور میں بے ہوشی کی وادی میں پہنچ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 63 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نہ جانے مجھے کب ہوش آیا، کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میں اسی حالت میں ہی فرش پر پڑا تھا جیسے بے ہوش ہونے سے پہلے کی حالت تھی۔ دماغ پر اب کسی قسم کا بوجھ نہیں تھا، لیکن جسم پر نکاہت طاری تھی۔ میں کچھ دیر عالم ہوش میں پڑا چھت کو گھورتا رہا، پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت ہی خطرناک ذہنی اذیت تھی جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر مجھے اس حالت سے باہر نہ نکالا جاتا تو شاید اب تک میں پاگل ہو چکا ہوتا یا میرے دماغ کی شریان پھٹ چکی ہوتی۔ ایسا میں نے انگریزی فلموں میں دیکھا تھا، لیکن آج میں اس عمل سے بھی گزرا تھا اور شاید آگے چل کر بھی گزرنا تھا۔ میں فرش سے اٹھ کر میز کی طرف آیا، گلاس میں پانی انڈیلا اور کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں سارا پانی حلق سے نیچے اتار لیا۔ پانی پینے سے سکون کی ایک خوشگوار لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس لمحے بے حد سکون ملا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ ظاہری بات ہے میرے انکار پر ڈاکٹر بوب پھر مجھے ذہنی کرب و اذیت میں مبتلا کر دے گا۔ میری حالت دوبارہ خراب ہو جائے گی، لیکن میں نے قصد کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، بے شک میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن میں ایسے غلیظ کاموں کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ میں کبھی خود کو کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کھڑکی کے ذریعے میرے لیے کھانا آ گیا۔ میں ٹرے اٹھا کر لے آیا اور کھانا کھانے کے بجائے ٹرے میز پر رکھ دی۔ کھانا کھانے کو اب دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گو دماغ میں سکون تھا، لیکن دل ڈوب رہا تھا۔ اس کی وجہ روزینہ تھی۔ میرے دماغ میں بار بار اسماعیل شاہد کی بات گردش کرتی تھی۔ میرا دل اس کی بات ماننے کو قطعی تیار نہیں تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ سچ کب سامنے آئے گا۔ یہ بات بھی میرے پیش نظر تھی کہ ڈاکٹر بوب مجھے ذہنی اذیت کیوں دے رہا تھا۔ وہ دوائیوں کے ذریعے بھی تو میری ذہنی حالت بدل سکتا تھا، مجھے جدید طریقوں سے بھی تو کنٹرول کر کے پورن ویڈیوز میں کام کرنے پر آمادہ کر سکتا تھا۔ آخر وہ مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیوں کر رہا تھا؟ وقت آنے پر میں یہ سوالات ڈاکٹر بوب کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اندازاً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ڈاکٹر بوب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر آ گیا۔ اس بار میں بیڈ سے نہیں بندھا ہوا تھا، لیکن میری قوت مدافعت کمزور تھی۔ میں اس کے دونوں ساتھیوں سے ٹکرا نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر بوب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کے ساتھیوں کے چہرے اسپاٹ تھے۔ میرے بیڈ سے قریباً 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہیلو ینگ مین، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ تمہیں کیسا دکھ رہا ہوں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود کو پرسکون رکھوں گا تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ وہ مجھے ذہنی ٹارچر کرنے سے میرے ارادے نہیں بدل سکا۔ اس لیے میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، پہلے ڈاکٹر بوب نے ایک گہری سانس لی، پھر ہنکاری بھری، ینگ مین، تمہاری اعصابی قوت زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی، ابھی بھی وقت ہے، میری بات مان جاؤ۔ ویسے تمہیں ایک بات بتا دوں، میرے پاس ایسی کئی دوائیاں ہیں، اگر ان میں سے ایک دوائی بھی تمہیں کھلا دوں تو تم فوراً آمادہ ہو جاؤ گے۔ کیا کہتے ہو، دوائی کھلا دوں؟ شاید ڈاکٹر بوب نے نفسیاتی طور پر مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بات کی تھی، حالانکہ یہی بات کچھ دیر پہلے میرے ذہن میں بھی ابھری تھی۔ تاہم میں نے پرسکون لہجے میں کہا، ڈاکٹر بوب، کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تمہیں اپنی دوائیوں پر اعتبار ہے تو وہ بھی آزما لو۔
اللہ نے چاہا تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ڈاکٹر بوب کے چہرے پر یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر گہری سانس لی اور بولا، شاید تمہیں اپنی قوت برداشت پر بہت زیادہ اعتماد و ناز ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ تم میں قوت برداشت کتنی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا اور میں کچھ دیر بیٹھا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی تو جیت تو ہونی تھی۔ دیکھتے ہیں جیت کس کے مقدر میں لکھی تھی۔ خیر اور شر کی جنگ تو ازل سے جاری تھی۔ میرے نزدیک یہ بھی خیر اور شر کی جنگ تھی اور انشاءاللہ جیت خیر کی ہی ہونی تھی۔ مجھے اپنے رب پر اور خود پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو اور ارادے پختہ ہوں اور نیت صحیح ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کے ارادے سے متزلزل نہیں کر سکتی۔ شیطان آپ کو ورغلانے کی بھرپور کوشش کرے گا لیکن آپ کا صاف دل اسے کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ بھوک محسوس ہوئی تو میں نے کھانا کھا لیا۔ ٹرے واپس کھڑکی پر رکھایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ٹرے وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ کافی دیر میں سوچتا رہا، لایا عمل طے کرتا رہا لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ڈاکٹر بوب اور اس کے ساتھیوں پر قابو پانا ضروری تھا۔ میں تبھی اس کمرے سے باہر نکل سکتا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھ پر غنودگی طاری ہوئی تو میں نے سیدھا لیٹ کر خود پر لحاف ڈالا اور آنکھیں موند لیں۔ چند لمحوں کے بعد میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ نہ جانے کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی تھی کہ جسے کھانے کے کچھ ہی دیر کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی، یا واقعی مجھے نیند آ رہی تھی۔ دفعتاً میری نظروں کے سامنے ایک لڑکی کا چہرہ ابھر آیا۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا لیکن وہ خوبصورت اور گوری رنگت کی مالک تھی اور میرے سرہانے بیٹھی میرے سر کے بالوں میں اپنی نرم و نازک انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اسے دیکھ کر میں پریشان ہی ہو گیا۔ تبھی میں اس کی طرف دیکھ کر ہکلایا، میں تمہاری فرینڈ ڈورا۔ پہلے وہ مسکرائی پھر وہ بولی تو اس کی آواز دلکش تھی۔ میری فرینڈ ڈورا؟ میں نے نا سمجھی کے عالم میں کہا، میری تو ڈورا نام کی کوئی فرینڈ ہی نہیں ہے، صرف شانزے تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ ہاں میں تمہاری فرینڈ ہوں، شاید تم مجھے بھول گئے ہو، وہ ادائے ناز سے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلا دوں گی۔ لمحہ بھر میں تذبذب کے عالم میں موجودہ صورتحال کے بارے میں مبتلا سوچتا رہا۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو میں نے سر کو جھٹکا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ تبھی اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہنی، لیٹے رہو۔ مجھے اس کا سینے پر ہاتھ رکھنا اور بالوں میں انگلیاں چلانا قطعی پسند نہیں آیا۔ میں بدگماش، عیاش اور بد فطرت نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی غلط صحبت اختیار کی تھی۔ میرے والدین نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی اور اسی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ میں آج تک کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوا تھا۔ کوئی میرے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بد کردار ہوں۔ بے شک میں گناہ گار ہوں، زندگی میں کئی گناہ ایسے کیے ہوں گے لیکن دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کی طرف کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھا اور نہ کبھی برے خیالات ذہن میں لایا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے پہلے ناگواریت سے ڈورا کی طرف دیکھا، پھر میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا اور تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ ڈورا کو میرا اس کا ہاتھ جھٹکنا شاید برا لگا تھا۔ وہ برا فروختہ ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے ہنی؟ تم نے میرا ہاتھ کیوں ہٹایا؟ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ وہ نازیبا لباس میں ملبوس تھی اور مجھے کراہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہنی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری فرینڈ ہوں۔ شاید اسے میرا کہنا برا لگا تھا، اس لیے وہ خفگی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولی، تم میری فرینڈ نہیں ہو؟ اس کا بار بار میرا فرینڈ کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے درستگی سے کہا، اور جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میرے درست لہجے نے بھی اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ میں نے چاروں اطراف نظر دوڑائی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ میں کسی اور کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کی سجاوٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی کی خوابگاہ ہے۔ وہاں صرف میں اور وہ لڑکی ڈورا موجود ہیں۔ میں تو دوسرے کمرے میں قید تھا، پھر اس کمرے میں مجھے کون لایا تھا؟ ہنی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ دفعتاً لڑکی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ نہ وہ پلکیں جھپک رہی تھی اور نہ میں۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا سحر تھا کہ مجھے اپنا آپ اس کی طرف مبذول ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کن پٹیاں سلگ اٹھی تھیں، آنکھوں میں نشہ سا بھرنے لگا۔ شاید وہ ہیپنوٹزم کی ماہر تھی اور میرا دماغ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہی کیونکہ میں نے اپنا چہرہ دائیں طرف موڑنے کے ساتھ سر کو جھٹک دیا، جس کی وجہ سے میں اس کے سحر سے نکل آیا۔ اگر یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار رہتی تو شاید میرا دماغ اور دل دونوں ہی اس کے کنٹرول میں آ جاتے اور وہ جو چاہتی میں کرتا۔
یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں خفیہ کیمرے نصب ہوں اور ہماری ویڈیو بن رہی ہو۔ ڈورا نے مخمور لہجے میں مجھے مخاطب کیا، ہنی؟ کیا ہنی ہنی کی رٹ لگا کر بیٹھی ہو؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے گھن آ رہی ہے، جاؤ پلیز جاؤ۔ ہنی، میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، وہ لاڈ بھرے لہجے میں مسکراتی ہوئی بولی، اور دوسرے ہی لمحے اس نے میری شرٹ کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں اس کا ارادہ سمجھ گیا۔ میں نے سیخ پا ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ چیختی ہوئی اچھل کر بیڈ سے قالین پر جا گری اور سسکیاں بھرنے لگی۔ لمحہ بھر کے بعد اس نے اپنے بائیں رخسار پر ہاتھ رکھ کر شکوہ کناں نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے اسے میرے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ ہنی؟ شاید میرا تھپڑ مارنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، تبھی وہ روحانسی لہجے میں بولی، تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اگر تم یہاں سے دفع نہ ہوئی تو اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا تمہارا۔ جاؤ یہاں سے۔ مجھ سے اس کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس کمرے سے دفع ہو جائے، اسی لیے میں حلق کے بل چیخا۔ لڑکی سسکیاں بھرتی ہوئی غصیلی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں خونخوار نظروں سے اسے۔ عین اسی لمحے میری آنکھیں کھل گئیں اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، میں اسی کمرے میں موجود تھا جہاں روز اول سے تھا۔ سب چیزیں اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھیں، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میں نے اپنے بے اعتدال سانس پر قابو پایا اور ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ سب خواب تھا، حقیقت نہیں تھا۔ لیکن مجھے خوشی تھی کہ خواب میں بھی اللہ نے مجھے بھٹکنے سے بچا لیا تھا۔ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے میرے ارادوں میں کمزوری نہیں آنے دی تھی، مجھے ثابت قدم رکھا تھا۔ بعض چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی لیکن اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات نہ چاہنے کے باوجود ایسی لغزش ہو جاتی ہے کہ انسان ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے، خود کو ملامت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا رہتا ہے اور وہ ساری زندگی ضمیر کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی اور لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس خواب کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے وجود میں سرسراہٹ سی دوڑ جاتی ہے اور میں بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگتا ہوں کہ اس نے مجھے گناہ کی دلدل میں اترنے نہیں دیا۔ مجھے شک تھا کہ رات کو جو کھانا مجھے دیا جاتا تھا اس میں ایسی کوئی دوا ملا دی جاتی تھی جس سے مجھے برے برے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ ویسے ہی خواب جیسا گزشتہ رات میں نے دیکھا تھا، اب 3 روز گزر گئے تھے۔ میں جیسے ہی رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوتا تو کچھ دیر کے بعد میرے دماغ پر غنودگی سی طاری ہونا شروع ہو جاتی۔ باوجود کوشش کے میں خود کو بیدار نہیں رکھ پاتا تھا اور بادل نخواستہ میں سو جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر کوئی خواب دیکھنا شروع ہو جاتا۔ میرے ہر خواب میں گوری چمڑی والی نئی لڑکی ہوتی جس نے نازیبا لباس پہنا ہوتا اور وہ اپنی اداؤں سے مجھے گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن صد شکر کہ میں نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے، لڑکیوں کے دلکش ہتھ کنڈوں کے باوجود میں گناہ کی دلدل میں نہیں گرا تھا۔ میں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتا جیسا میں نے ڈورا کے ساتھ کیا تھا۔ ان 3 دنوں میں ڈاکٹر بوب نے مجھے ذہنی اذیت سے دوچار نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے میرے پاس آ کر پوچھا کہ کیا میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ ذہنی ٹارچر کرنے والا حربہ کامیاب نہیں ہوا تو کھانے میں دوا ملا کر کھلانے سے میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاؤں گا، خواب میں موجود خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر گناہ کی دلدل میں اترنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اسی لیے وہ روزانہ رات کو کھانے میں دوا ملا دیتا تھا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس نے دیکھا کہ میرے ارادوں میں کمزوری نہیں آ رہی تو ایک روز اس نے دن کے کھانے میں بھی دوا ملا کر مجھے کھلا دی۔ کھانا کھانے کی کچھ ہی دیر کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں بالآخر سو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں پھر حسب معمول برا خواب دیکھنا شروع ہوا، جس کا اختتام پہلے جیسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں ہوش میں آتا تو میں خود کو پسینے میں شرابور پاتا۔ پسینے کی بدولت مجھ پر دوا کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی دماغ پر بھاری پن کا احساس ہوتا۔ شاید دوا کا توڑ پسینہ تھا۔ جیسے ہی مجھے پسینہ آتا تو میری آنکھ کھل جاتی اور میں عالم مدہوشی سے باہر آ جاتا۔ ایک رات جب مجھے کھانا دیا گیا تو میں نے سوچا کہ اس رات کھانا کھائے بغیر ہی سو جاتا ہوں۔ دوران نیند میں برا خواب دیکھتا بھی ہوں یا واقعی دوا کا اثر تھا؟ اس رات واقعی مجھے کوئی برا خواب نہیں آیا تھا، پرسکون نیند سویا تھا۔ اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ واقعی ڈاکٹر بوب میرے کھانے میں نشہ آور چیز ملا دیتا تھا۔ صبح اٹھ کر فریش ہونے کے بعد میں نے رات والا کھانا کھڑکی پر رکھ دیا۔ ٹرے رکھ کر میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اپنے دماغ میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر بوب مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے۔ پھر واقعی اس نے مجھے ذہنی ٹارچر دیا۔
میرے چیخنے، چلانے، تڑپنے اور سسکنے سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ بالآخر جب ذہنی ٹارچر برداشت سے باہر ہو گیا تو میرے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں فرش پر پڑا تھا، سر میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے پیٹ میں اینٹھن ہو رہی تھی۔ میں بامشکل اٹھ کر بیٹھ تو گیا لیکن درد کے باعث سر چکرا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری حالت نارمل ہو گئی تو میں نے کھڑکی پر جا کر اپنا ناشتہ اٹھایا اور میز پر رکھ کر کھانے بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے اپنے وجود میں توانائی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خدشہ تھا کہ دوا کے باعث میں دوبارہ سو نہ جاؤں۔ سونے کی صورت میں دوبارہ برا خواب آ سکتا تھا۔ صد شکر کے ناشتے میں دوا نہیں ملائی گئی تھی، کیونکہ ناشتہ کرنے کے بعد مجھ پر نہ ہی غنودگی طاری ہوئی اور نہ ہی طبیعت مکدر ہوئی۔ ٹرے کھڑکی پر رکھ کر میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔